السلام علیکم۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، کابل کی تنگ اور پرپیچ گلیوں میں سوویت یونین کے انتہائی خطرناک اور جدید ترین T-72 ٹینکوں کا ایک طویل قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور ہر طرف مٹی اور دھوئیں کے بادل اڑ رہے ہوں گے۔ بالکل، اور ماسکو میں بیٹھے جرنیلوں کا خیال ہے کہ بس چند ہی دنوں میں یہ پورا ملک ان کی مٹھی میں ہوگا، لیکن پھر اچانک ان ٹینکوں کی پیش قدمی رک جاتی ہے۔ کیونکہ انہیں کسی روایتی فوج کا سامنا نہیں تھا نا۔ جی ہاں، انہیں کسی دوسری عالمی طاقت کی فوج کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی اندیکھی مزاحمت کا شکار ہو جاتے ہیں جس نے پورے شہر کو ایک بھٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ مزاحمت عام شہریوں کی تھی، جنہوں نے ایک ایسا خفیہ اور مضبوط اتحاد قائم کر لیا تھا جس کی توقع واقعی کسی نے نہیں کی تھی۔ صحیح، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی گمشدہ باب کو کھنگال رہے ہیں جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں، افغان جنگ میں سوویت یونین جیسی سپر پاور کے زوال کے بارے میں ایک بہت عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس جہاد میں صرف سنی مجاہدین شامل تھے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع اس سے بالکل لا تعلق تھے؟ جی بالکل، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد ہی اس تفصیلی جائزے کے ذریعے اس انتہائی اہم تاریخی باب کو سامنے لانا ہے کہ یہ جنگ دونوں نے مشترکہ طور پر لڑی تھی۔ اور یہی وہ تجسس کا پہلو ہے جو ہمیں اس موضوع کی طرف لایا ہے، مطلب کابل اور قندھار کی سڑکوں پر پسے پردہ ایسا کیا ہوا تھا جس نے ایک عالمی طاقت کے قدم اکھاڑ دیے، اور اس میں ایک عظیم رہنما کا کیا کردار تھا؟ اس حیران کن اتحاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1978 کے اس نازک دور کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، جب روسی افواج نے قبضہ کیا تھا؟ بالکل، جب روسی افواج نے افغان سرزمین پر قبضہ کیا تو ان کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک منصوبہ یہ تھا کہ افغان عوام کو مسلکی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے۔ مطلب ان کی مشہور تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی پالیسی؟ جی ہاں، ان کی انٹیلیجنس کا خیال تھا کہ اگر ہم سنی اور شیعہ آبادی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو اس خطے کو کنٹرول کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس نازک ترین موڑ پر شیعہ آبادی نے کوئی تاخیر کیے بغیر اپنے سنی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ مجھے یہاں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ کہنے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ انہوں نے مل کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کا اشارہ نظریاتی اختلافات کی طرف ہے؟ جی بالکل، نظریاتی طور پر ایک ہونے کی بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن عملی میدان جنگ میں اتنی دہائیوں کے مسلکی فرق کو فوراً کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ کوئی تو ایسا محرک ہوگا جس نے ایک مشترکہ نظریہ دیا۔ اور یہیں سے علامہ شہید عارف حسین الحسینی کا وہ کلیدی کردار سامنے آتا ہے۔ ان کے بغیر ہم اس اتحاد کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس نے سب کو یکجا کر دیا؟ جب علامہ عارف حسینی نے قیادت سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس افغان جہاد کو محض ایک علاقائی یا گروہی جنگ ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا جی، انہوں نے ایک دو ٹوک موقف اپنایا اور اسے ایک وسیع تر اسلامی جدوجہد قرار دیا اور اس کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششوں کا آغاز کیا۔ یعنی انہوں نے اس جنگ کا پورا بیانیہ ہی تبدیل کر دیا۔ بالکل، انہوں نے مجاہدین کو باور کرایا کہ دشمن کسی ایک مسلک کا نہیں بلکہ پورے اسلام کا دشمن ہے۔ میں صورتحال کو ایک مثال سے دیکھتا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی عمارت میں آگ لگی ہو۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ جی، مطلب ایسے وقت میں گھر کے تمام افراد یہ نہیں دیکھتے کہ آگ بجھانے والا کس مکتب فکر سے ہے، وہ بس مل کر اپنے گھر کو بچاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آگ لگی ہو تو سب سے پہلا کام آگ بجھانا ہوتا ہے، اور اس نظریاتی تبدیلی کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین کے درمیان وسائل اور انٹیلیجنس کا باقاعدہ تبادلہ شروع ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی تو ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ امت ایک جسم کے مانند ہے۔ بے شک، افغان عوام نے واقعی ایک جسم بن کر اس بیرونی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ یہ تو ہو گئی نظریاتی بات، لیکن جب بات عملی میدان جنگ کی آئی تو ان مجاہدین نے ایسا کیا قدم اٹھایا جس نے روسی فوج کی صفوں میں خلبلی مچا دی؟ اس کا جواب ہمیں شہروں کے اندر ہونے والی مزاحمت میں ملتا ہے۔ دیکھیں،
عام طور پر گریرا جنگ پہاڑوں یا غاروں میں لڑی جاتی ہے نا؟ جی، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے۔ لیکن یہاں اہل تشیع نے کابل، کندہار، ہرات اور مزار شریف جیسے بڑے شہروں میں مورچے سنبھال لیے۔ انہوں نے روسی فوجی اڈوں اور مراقہ پر براہ راست حملہ کیے۔ اوہ، یعنی شہر کے بیچوں بیچ حملے؟ بالکل، اسے اربن وارفیئر یا شہری گوریلا جنگ کہتے ہیں، اور ان حملوں نے روسی افواج کو بہت شدید جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ وہ بالکل بوکھلا گئے تھے۔ تو ظاہری بات ہے روس نے بھی تو جوابی کارروائی کی ہوگی۔ جی، جواب میں روس کو بھاری توپ خانے اور فضائی حملوں کا سہارا لینا پڑا، لیکن شہروں کے اندر فضائی حملے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آخرکار انہیں کئی جگہوں پر پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں ذرا مداخلت کروں گا یہاں پر۔ جی جی، فرمائیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، عام شہری جن کے پاس کوئی بہت جدید اسلحہ نہیں تھا، وہ ایک سپر پاور کے فضائی حملوں اور بھاری توپ خانے کے سامنے کیسے ٹک سکتے تھے؟ کیا ریاضی اور زمینی حقائق کے لحاظ سے یہ ایک طرح سے ناممکن جنگ نہیں تھی؟ یہی تو اصل حیرانی کی بات ہے۔ بات جدید اسلحے کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبے اور حکمت عملی کی ہوتی ہے۔ سوویت ٹینکس کھلے میدانوں کے لیے بنے تھے، تنگ گلیوں کے لیے نہیں۔ اچھا، یعنی ٹیکنالوجی وہاں بے بس ہو گئی تھی؟ بالکل بے بس ہو گئی تھی، اور اس مسلسل مزاحمت سے بوکھلا کر روسی فوج نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک مخصوص علاقے کو نشانہ بنانے کی ٹھان لی۔ وہ کون سا علاقہ تھا؟ وہ کابل کا علاقہ دشت برچی تھا۔ آخر دشت برچی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں اسی طرف چلتے ہیں۔ میں جتنا سمجھ پا رہا ہوں، دشت برچی نمایاں طور پر شیعہ آبادی پر مشتمل علاقہ تھا، رائٹ؟ جی بالکل، یہ علاقہ مزاحمت کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ روسی افواج نے سوچا کہ اگر ہم اسے کچل دیں تو باقی شہر خود بخود ڈر جائے گا۔ تو انہوں نے دشت برچی کا محاصرہ کر لیا؟ ہاں، مکمل محاصرہ۔ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ لوگوں کو ڈرا دے گی۔ لیکن ظاہر ہے مجاہدین تو ڈرنے والے نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ شیعہ مجاہدین اور عام شہریوں نے حکومتی اور روسی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ گلی کوچوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اور سنا ہے کہ اس کریک ڈاؤن میں گرفتاریاں بھی بہت ہوئیں۔ بے شمار۔ اس جدوجہد میں ہزاروں افراد کو روسی جیلوں میں قید کیا گیا، جہاں انہیں بدترین اذیتیں دی گئیں، اور وہیں انہوں نے اپنی جانوں کی عظیم قربانیاں دیں۔ اب وہ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس قربانی کو دیکھیں نا، تو ان مجاہدین نے دراصل اپنے جسموں کو روسی جارحیت کے سامنے ایک انسانی دیوار بنا دیا تھا۔ بہت صحیح کہا آپ نے، ایک مضبوط انسانی دیوار۔ اور اس دیوار کا مقصد کیا تھا؟ یہی نا کہ روسی افواج کو الجھا کر رکھا جائے تاکہ افغان عوام کو مزید ظلم، تباہی اور خون ریزی سے بچایا جا سکے۔ بالکل، انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا تاکہ قوم کا کل محفوظ رہے، اور تاریخ میں کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد ہمیں یہی تو سکھاتی ہے۔ بے شک، باطل کے سامنے کھڑے رہنا۔ جی، جب حق کے لیے جان دینے کا جذبہ بیدار ہو جائے تو کوئی جدید ہتھیار کام نہیں آتا۔ دشت برچی کے عوام نے بھی اسی فلسفے پر عمل کیا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور جیلوں میں اتنے مظالم سہنے کے بعد کیا یہ تحریک کمزور پڑ گئی تھی؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایسی صورتحال میں تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں۔ تو پھر کیا اس قربانی نے روسی ہائی کمانڈ کو کچھ ایسا سوچنے پر مجبور کیا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ بالکل، ان قربانیوں نے دراصل جنگ کے نتائج ہی بدل دیے۔ روسی ہائی کمانڈ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان کا ظلم مزاحمت کو کچلنے کے بجائے مزید بڑھا رہا ہے۔ اچھا، مطلب الٹا اثر ہو رہا تھا۔ جی ہاں، دشت برچی اور دیگر علاقوں میں ہونے والے ان شجاعانہ اقدامات کی وجہ سے روسی اور سرکاری افواج کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑی۔ یعنی وہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے؟ بالکل، وہ شیعہ آبادی کے خلاف اپنی کارروائیوں میں انتہائی محتاط ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر دوبارہ ایسی جارحیت کی تو رد عمل قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تو اگر میں اس بات سے نتیجہ اخذ کروں تو یہ مجاہدین کی سب سے بڑی فتح تھی۔ یہ صرف ایک جسمانی یا جغرافیائی لڑائی نہیں تھی۔ جی، یہ ایک نفسیاتی شکست تھی دشمن کے لیے۔ بالکل،
انہوں نے نہ صرف دشمن کو روکا بلکہ دشمن انہیں ایک ایسی طاقت سمجھنے پر مجبور کر دیا جسے جنگ کے نقشے سے نظر انداز کرنا اب ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ صحیح۔ اور یہی وہ وقت تھا جب طاقت کا توازن مکمل طور پر بدلنے لگا تھا۔ دشمن تسلیم کر چکا تھا کہ وہ ان کے جذبے کو نہیں ہرا سکتا۔ تو اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ افغان جہاد کی کامیابی دراصل سنی اور شیعہ بھائیوں کی مشترکہ قربانیوں اور خون سے لکھی گئی ایک داستان ہے۔ بے شک، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مشترکہ خون کی ہی کہانی ہے۔ اور اس میں علامہ عارف حسین الحسینی کا وہ بابرکت فتویٰ اور دشت برچی جیسی ان گنت قربانیاں شامل ہیں۔ جی، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس خطے کی تاریخ بدل دی۔ تو چلیں، پروگرام کے اختتام پر سامعین کے لیے گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہے، ذرا سوچیے گا اس پر۔ جی ضرور۔ تاریخ کا یہ باب ہمیں چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ جب مسلمان مسلکی تفریق سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ ہدف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو سپر پاورز بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ بالکل، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر یہی اتحاد اور جذبہ آج کے دور کے مسائل میں اپنا لیا جائے تو ہم کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ واقعی ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے میں جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ وسلام۔